فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کرکٹر سے سیاستداں بننے والے محمد اظہر الدین کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن سے منسلک منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ ایچ سی اے کے سابق صدر محمد اظہر الدین پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ کانگریس لیڈر کو یہ پہلا سمن جاری کیا گیا جس میں انہیں ای ڈی کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق ہندوستانی کپتان تاہم ای ڈی کے دفتر میں حاضر نہیں ہوئے اور وقت مانگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کیس 20 کروڑ روپے کی مبینہ غلط استعمال سے متعلق ہے جو کہ حیدرآباد کے اپل میں راجیو گاندھی کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے ڈیزل جنریٹرز، فائر فائٹنگ سسٹم اور چھتریوں کی خریدی کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کانگریس لیڈر کو تحقیقاتی ایجنسی نے طلب کیا ہے جس میں جانچ کے تحت مالی لین دین میں اپنے کردار کو واضح کرنے کے لیے ایجنسی کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نومبر 2023 میں ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کی دفعات کے تحت تلنگانہ میں 9 مقامات پر تلاشی لی تھی اور گڈم، وینود، شیو لال یادو اور ارشد ایوب کی رہائش گاہوں پر تلاشی لی گئی جو ماضی میں حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے بلا ترتیب صدر، نائب صدر، سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ ایس ایس کنسلٹنٹس پرائیویٹ کے دفتر کے احاطے میں بھی تلاشی لی گئی تھی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا نے جاپان کے ملٹی نیشنل الیکٹرانکس کمپنی توشیبا کارپوریشن کو تلنگانہ میں فیول سیل انڈسٹریز کے قیام کی دعوت دی ہے۔ عہدیداروں کے ساتھ ٹوکیو میں توشیبا کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے بعد خطاب کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ فیول سیل انڈسٹریز کے قیام پر حیدرآباد میں مجوزہ فیوچر سٹی کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے توشیبا فرم پر زور دیا کہ وہ مشترکہ شراکت داری سے ریاست میں متعلقہ یونٹس کے قیام کو یقینی بنائے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو ماڈرن جنریٹرز، انرجی سیونگ سٹوریج پروڈکٹس، الیکٹرک وہیکل بیٹریز اور اس سے مربوط خدمات سروسز ضروری ہیں۔ انہوں نے توشیبا انتظامیہ پر زور دیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور تلنگانہ میں سرمایہ کاری کریں۔ ریاست کے وزیر توانائی بھٹی وکرمارکا نے مزید کہا حکومت تلنگانہ ریاست میں تمام آر ٹی سی بسوں کو بہت جلد الیکٹرک وہیکلز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے ہائیڈرا کے اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک آرڈیننس کی منظوری دی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق اس آرڈیننس کو قانونی حیثیت اور مزید اختیارات دینے کے لیے منظور کیا گیا ہے جسے جلد ہی تلنگانہ اسٹیٹ گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن ایکٹ میں شق B384 کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے ہائیڈرا کو اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے مزید اختیارات ملیں گے۔ اس اقدام کو ہائیڈرا سے متعلقہ تنازعات کو حل کرنے کے طور پر دیکھا جا رہا، خاص طور پر حزبی اختلاف کی جماعتوں اور سول سوسائٹی کے گروپوں کی جانب سے جو اتھارٹی کے قانونی مواقف اور جھیلوں و نالوں کے ارد گرد فل ٹینک لیولز اور بفر زون میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کے اختیارات پر سوال اٹھا رہے۔ اگرچہ آرڈیننس کی منظوری کی تصدیق ہو چکی ہے لیکن اس سلسلے میں راج بھون یا ریاستی حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ سابق وزیر اور سینئر BRS MLA ٹی ہریش راؤ نے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ NDRF کے وسائل کی تقسیم میں تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی پر مرکزی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے مرکز سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کو آندھرا پردیش کے مقابلے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کے نصف سے بھی کم فنڈز تفویض کیے گئے۔ مرکزی حکومت نے ریاست میں آفات مساوی سے نمٹنے کے لیے مرکزی حصے کے طور پر تلنگانہ کو 416.8 کروڑ روپے اور آندھرا پردیش کو 1036 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی۔ فنڈ SDRF اور حالیہ سیلاب کے پیش نظر نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ کی طرف سے پیشگی ادائیگی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے عبوری راحت کے لیے 5000 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہریش راؤ نے ریاست سے BJP کے 8
8 ممبران پارلیمنٹ کو منتخب کرنے کے باوجود تلنگانہ کے ساتھ ناروا سلوک پر سوال اٹھاتے ہوئے بی جے پی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا تلنگانہ کو مرکزی بجٹ میں صفر دیا گیا، ریاست کو کوئی مخصوص گرانٹ مختص نہیں کی گئی اور اب آندھرا پردیش کو دیے گئے فنڈز کا نصف سے بھی کم مختص کیا گیا۔ انہوں نے مودی سے جاننا چاہا کہ کیا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا یہی مطلب ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے ہائیڈرا کے تحت ہونے والی بلڈوزر کارروائیوں پر اپنی ہی پارٹی کے وزراء کی جانب سے کیے جانے والے سوالات پر سخت ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر برہم ہو گئے اور کہا کہ کیا ہر بات ہائی کمان کو بتا کر کی جائے۔ واضح ہے کہ ریونت ریڈی کو ہائیڈرا کے تحت غریبوں کے گھر گرانے کی کارروائیوں کے خلاف ان کی پارٹی میں ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ بعض وزراء ان کی کارروائیوں پر سوالات اٹھا رہے جس کی وجہ سے چیف منسٹر کو مزید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ اطلاعات کے مطابق دہلی میں پارٹی ہائی کمان کے اعلیٰ قائدین نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ریونت ریڈی کو دہلی طلب کیے تھے۔ چیف منسٹر نے کابینہ اجلاس میں ہائیڈرا کے معاملات پر وزراء کی جانب سے سخت سوالات کا سامنا کیا۔ خاص طور پر ایک وزیر نے کہا کہ ہائیڈرا کیوں ہے، یہ بلڈوزر کارروائیاں کیوں کی جا رہی، جبکہ انہوں نے عوام کی ناراضگی کا بھی ذکر کیا جو کہ 6 گارنٹیوں کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ کابینہ اجلاس میں وزراء نے چیف منسٹر سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کیوں نہیں بتا رہے، یہاں ہم بھی موجود ہیں، ہمیں بھی اعتماد میں لیجیے۔ اس معاملے میں وزراء کی جانب سے سوالات نے چیف منسٹر کو مزید برہم کر دیا۔ چیف منسٹر کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے وزراء نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ وہ ہائیڈرا کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے رہیں گے کہ یہ کارروائیاں کس مقصد کے لیے کی جا رہی۔ یہ صورتحال تلنگانہ میں سیاسی ہلچل کا باعث بن رہی، جہاں ہائیڈرا کے تحت ہونے والی بلڈوزر کارروائیاں عوامی مخالفت کا سامنا کر رہی ہیں اور چیف منسٹر ریونت ریڈی کے فیصلوں پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر و مرکزی وزیر کانکنی کشن ریڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی غریبوں پر اپنی طاقت دکھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی تھی کہ ایف ٹی ایل اور بفر زون کے نام پر غریبوں کے مکانات کے انہدام کے سلسلے کو روکا جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں BRS حکومت نے موسیٰ ندی کی خوبصورتی کے بارے میں منصوبہ بنایا تھا، تاہم عوام کی مخالفت کے بعد وہ اس منصوبے سے دستبردار ہو گئی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس تباہی کو روکنے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے درد کو نظر انداز کرنا انصاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کالونیاں یہاں 30-40 سال پرانی ہیں، یہاں کے غریب لوگوں نے محنت کر کے یہ اراضی خریدی اور اپنے گھر بنائے، یہ اراضی انہیں حکومت کی طرف سے نہیں دی گئی تھی۔ ریونت ریڈی موسیٰ ندی کی خوبصورتی اور یہاں موجود گھروں کو منہدم کرنے کی باتیں کر رہے۔ اس سے پہلے سابق وزیر کے چندر شیکھر راؤ نے بھی یہی بات کی تھی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ وہ غریبوں کے لیے مکانات تعمیر کریں، اس سلسلے میں مرکزی حکومت مدد کرے گی۔ تلنگانہ کے عوام نے کانگریس کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کے گھر منہدم کیے جائیں۔ پچھلے 6 مہینوں میں تلنگانہ میں بدعنوانی ہوئی ہے، ریونت ریڈی رقم لوٹ کر دہلی بھیج رہے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات کو قانونی نوٹس روانہ کی ہے۔ انہوں نے ازالہ حیثیت عرفی پر یہ نوٹس روانہ کی ہے۔ کنڈا سریکھا نے الزام عائد کیا تھا کہ اداکار ناگا چیتنیا اور اداکارہ سمنتا وتھ پربھو کے درمیان علیحدگی کے لیے KTR کو ذمہ دار بتایا تھا۔ KTR کے وکیل نے توہین آمیز تبصرہ کرنے پر وزیر کنڈا سریکھا کو نوٹس دی ہے اور BRS لیڈر کے خلاف اپنے توہین آمیز تبصرے پر اندرون 24 گھنٹے کنڈا سریکھا سے غیر مشروط معذرت خواہی کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر وزیر جنگلات و ماحولیات کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ نوٹس میں ریاست کے اس خاتون وزیر کو آئندہ بھی KTR کے خلاف توہین آمیز تبصرے سے گریز کا مشورہ دیا گیا۔ یہ نوٹس KTR کے توسط سے لیگل فرم کی جانب سے دی گئی۔ قبل ازیں کنڈا سریکھا نے الزام عائد کیا تھا کہ KTR ڈرگس کا عادی تھا اور وہ فلمی شخصیات کو بلیک میل کر رہا تھا۔ مقبول ٹالی ووڈ اداکارہ کانونیر ناگا ارجنا، جو ناگا چیتنیا کے والد ہیں، ریاستی وزیر جنگلات کے تبصرے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر مسافرین کے ہجوم میں اضافہ درج کیا گیا ہے۔ دسہرہ کے موقع پر شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں مقیم افراد اپنے آبائی مقامات پر اپنوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے بھی چھٹیاں دے دی ہیں اور طلباء بھی اپنے موضوعات روانہ ہوئے ہیں۔ دوسری جانب ساؤتھ سینٹرل ریلوے مسافروں کے ہجوم کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی ٹرینیں چلانے کے انتظامات کیے ہیں۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ مسافروں کے لیے بغیر کسی پریشانی کے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے پارٹی سے انحراف کرنے والے ایم ایل ایز کو بڑا جھٹکا دیا ہے۔ دانم ناگیندر، کڈیم سری ہری اور ٹی وینکٹ راؤ جیسے ایم ایل ایز کو اس وقت مشکل کا سامنا کرنا پڑا جب ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے ان کی نااہلی کے سنگل بینچ کے فیصلے پر روک لگانے سے انکار کر دیا۔ ڈویژن بینچ نے واضح کیا کہ سنگل بینچ کے فیصلے پر کوئی عبوری حکم نہیں دیا جا سکتا اور اس کیس کی مکمل سماعت 24 تاریخ کو ہوگی۔ یاد رہے کہ سنگل بینچ نے 20 دن پہلے ان ایم ایل ایز کی نااہلی کا فیصلہ سنایا تھا جسے اسمبلی کے سیکریٹری نے چیلنج کیا تھا۔ یہ ایم ایل ایز بی آر ایس سے جیت کر کانگریس میں شامل ہوئے تھے جس کے بعد بی آر ایس نے انہیں نااہل قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ شہر حیدرآباد کے ایک کپڑوں کے شو روم میں کپڑوں کی خریدی کے دوران ایک نوجوان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ یہ واقعہ جوکی شو روم میں کپڑے خریدنے کے دوران پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کی کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے پرگتی نگر کے قریب ایک جوکی شو روم میں کپڑے خریدنے کے دوران کلال پروین گور 37 سالہ نامی نوجوان دل کا دورہ پڑنے سے گر گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا۔ تیلگو فلموں کی مشہور اداکار جونیئر این ٹی آر نے تلنگانہ کی خاتون وزیر کونڈا سریکھا کی جانب سے اداکارہ سمنتا سے متعلق دیے گئے بیان پر اپنے شدید ردعمل کا اظہار کیا۔ ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے جونیئر این ٹی آر نے سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے درخواست کی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف گھٹیا ریمارکس اور الزامات عائد کرنے کے بجائے عوامی مسائل کی یکسوئی پر توجہ دیں۔ اداکار نے کہا کہ سیاسی لیڈروں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور جوابی الزامات عائد کرنا ایک عام بات ہے، لیکن کسی کو شخصی طور پر تنقید کا نشانہ بنانا یا کسی کی عزت کو تار تار کرنا گھٹیا حرکت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈران عوامی مسائل سے انحراف کرتے ہوئے شخصی تنقیدیں کر رہے ہیں، خاص طور پر خواتین کے خلاف توہین آمیز ریمارکس اور بیانات دے رہے ہیں۔ یہ سماج کے لیے مناسب نہیں کیونکہ ہماری تہذیب خواتین کا احترام کرتی ہے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ایک خاتون کی جانب سے دوسری خاتون کی توہین اچھی بات نہیں، یہ ہماری تہذیب نہیں، اس سے نئی نسل میں غلط پیغام جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات متاثرہ خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک شوہر، ایک باپ اور ایک بھائی کی حیثیت سے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس واقعے سے کافی دلی تکلیف پہنچی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس کے لکشمن نے محکمہ ریونیو کے عہدیداروں اور پولیس کو امین پور میں کی گئی انہدامی کارروائی کے سلسلے میں نوٹس جاری کی ہے۔ عدالت نے جواب دہندگان میں حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی، ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ، سنگاریڈی کلیکٹر ویلوری کرانتھیل، امین پور تحصیلدار رادھا پٹنچیرو، ڈی ایس پی رویندر ریڈی، ہائیڈرا ڈی ایس پی سرینواس، ہائیڈرا ایس آئی موہن، ڈسٹرکٹ فائر آفیسر پاپا ریڈی اور راؤ پر دیگر شامل ہیں۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ امین پور تحصیلدار نے شام 6 بجے زبانی احکامات جاری کیے اور اہلکاروں نے صبح 7 بجے قانون کے مطابق عمل کیے بغیر اور ہائی کورٹ کے حکم التوا کے بغیر انہدامی کارروائی انجام دی۔ یہ اراضی سنگاریڈی ضلع کے امین پور منڈل کے پٹیل گوڑا گاؤں میں سروے نمبر 6 میں واقع ہے۔ عدالت اس درخواست کی سماعت 15 اکتوبر کو کرے گی۔ ریونیو حکام نے شہر میں شنکر نگر، ونائکا کاویدھی، رسول پورہ، موسا نگر اور چادر گھاٹ حلقے کے دیگر علاقوں میں موسا ندی ترقیاتی پروجیکٹ MRDP کے لیے نشان زدہ ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے ضلع کلیکٹر انودیپ دوری شیٹی نے حمایت نگر، شیخ پیٹ اور میرٹ پلی مارو پر مشتمل 3 ٹیمیں مقرر کی ہیں جنہوں نے ریور بیڈ کے علاقے میں کل 151 رہائشی مکانات کی نشاندہی کی اور گھروں کی دیواروں پر RBX کے سرخ نشان لگائے۔ ایک ذرائع نے بتایا کہ عہدیداروں نے ملک پیٹ اور نامپلی منڈلوں میں کل 174 خاندانوں کو ڈبل ہاؤس سرٹیفکیٹ حوالے کیے۔ چادر گھاٹ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے بتایا کہ حکومت نے ان کے 17 ارکان پر مشتمل خاندان کے لیے 2 BHK کا مکان دیا تھا، چنانچہ انہوں نے چادر گھاٹ میں کرائے کا مکان لیا ہے۔ تلنگانہ کو ایک بار پھر بی جے پی زیر قیادت مرکزی حکومت سے سیلاب راحت کے الاٹمنٹ میں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا۔ ریاستی حکومت نے حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہونے کے بعد عبوری راحت کے لیے 5000 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مرکز نے صرف ایک معمولی رقم کی منظوری دی ہے۔ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کو صرف 416.80 کروڑ منظور کیے، جبکہ بی جے پی زیر قیادت مرکز نے آندھرا پردیش کو 1036 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں اس کی NDA پارٹ
पार्टनर टीडीपी इख्तिदार में है और महाराष्ट्र को 1492 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फंड से मरकजी हिस्से के तौर पर सैलाब से मुतासरा 14 रियासतों को 5858.60 करोड़ रुपए और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड NDRF से पेशगी रकम के तौर पर महाराष्ट्र को 1492 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश को 1036 करोड़ रुपए और आसाम को 716 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। दीगर इख्तिसास में बिहार को 655.60 करोड़ रुपए, गुजरात को 600 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके अलावा मगरबी बंगाल को 468 करोड़ रुपए, तेलंगाना को 416.80 करोड़ रुपए दिए गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा था और अबूरी राहत के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए की दरख्वास्त की थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से खुद नुमाइंदगी करते हुए अबूरी इमदाद जारी करने की दरख्वास्त की थी। फौरी इमदादी कामों के लिए 2,000 करोड़ रुपए तलब किए थे। मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने 2 तेलुगु रियासतों के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करने के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब के असरात को कम करने के लिए 3,448 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान किया था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,